دنیا کے سب سے اہم لوگ جب بھی کہیں ٹریول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک پوری آرمی بھی سفر کرتی ہے۔ جیسا کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی کہیں ٹریول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا موٹر کیڈ، ان کا جہاز اور ان کے باڈی گارڈز کے ساتھ ساتھ سیکرٹ سروس آفیسرز بھی ٹریول کرتے ہیں، جو دنیا کے کسی بھی کونے میں پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس کو خطرے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس کے علاوہ کوئی اور شخص سفر کے دوران اس طرح کا پروٹوکول انجوائے کرتا ہے تو وہ ہے سعودی کنگ سلمان بن عبدالعزیز۔ دنیا کی تمام سلطنتوں میں سب سے اہم تخت کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز مشترکہ طور پہ 1.4 ٹریلین ڈالر یعنی 1,05,000 ارب روپیوں کے مالک ہیں۔ کنگ سلمان دنیا میں کہیں بھی ٹریول کرتے ہیں تو پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی کوئی ٹریول کر رہا ہے۔ کنگ سلمان کو دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے ان کے ساتھ درجنوں ہوائی جہاز، ان کے اپنے سرونٹس، شیفز، فیملی ممبرز اور حتیٰ کہ ان کے پروٹوکول کی گاڑیاں بھی کنگ سلمان کے ساتھ ہی سفر کرتی ہیں۔ مارچ 2017 میں سعودی کنگ کا پرائیویٹ بوئنگ 747 انڈونیشیا میں 9 روزہ شاہانہ ٹور کے لیے لینڈ ہوا۔ یہ سعودی کنگ کا پچھلے 46 سالوں میں انڈونیشیا کا پہلا ڈپلومیٹک ٹور تھا۔ یہ شاہانہ ٹور پوری دنیا میں نیوز ہیڈ لائنز کا مرکز بن گیا۔ کنگ سلمان کے پاس 2 بوئنگ 747 کے علاوہ ایک بوئنگ 757-200، بوئنگ 777-300، بوئنگ 7878 اور ایئر بس A340-200 بھی موجود ہے، جو صرف اکیلے کنگ سلمان کے سفر کے لیے ہیں۔ ان کے بیٹے MBS یعنی پرنس محمد بن سلمان اور دوسرے فیملی ممبرز کے پاس اپنے اپنے الگ طیارے موجود ہیں۔ بوئنگ 747 ایک ایسا کمرشل طیارہ ہے جس میں ایک ہی وقت میں 600 لوگ سفر کر سکتے ہیں، لیکن کنگ سلمان کے اکیلے کے لیے یہ پورا بوئنگ 747 تیار کیا جاتا ہے، جو کسی محل سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ اس طیارے میں سیٹس نہیں بلکہ لگژری بیڈ روم، کانفرنس روم، ٹوائلٹ، ڈائننگ ایریا، سٹنگ ایریا اور کچن بھی فٹ کیا گیا ہے۔ کل ملا کر بات کی جائے تو کنگ سلمان کو سفر کے دوران بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے محل میں ہے یا ہوائی جہاز میں، کیونکہ ان کے تمام پلین کسی بھی محل سے کم نہیں۔ لگیج کی بات کی جائے تو ایک عام آدمی ہوائی جہاز میں سفر کے دوران مشکل سے 20 کلو کا لگیج کیری کرتا ہے، لیکن کنگ سلمان تو آخر کنگ ہیں۔ انہوں نے اپنے انڈونیشیا کے ٹور پہ 506 ٹن کا لگیج کیری کیا، جی ہاں، پورے 5,06,000 کلو گرام، جس میں ان کی 2 پرائیویٹ لیموزین اور جہاز سے اترنے کے لیے ایک گولڈ پلیٹڈ ایسکیلیٹر بھی شامل تھا۔ یہ عالی شان لگیج اسی ایئر کرافٹ میں نہیں آیا جس میں وہ خود سوار تھے، بلکہ یہ لگیج 7 الگ الگ ایئر کرافٹس میں انڈونیشیا ٹرانسپورٹ کیا گیا تھا، جو کنگ کے جہاز کے آگے پیچھے تھے۔ کنگ سلمان کے علاوہ مزید 1500 لوگ بھی سعودی سے انڈونیشیا آئے تھے، جس کے لیے الگ سے 36 ایئر کرافٹس ارینج کیے گئے تھے۔ کنگ سلمان نے اپنے انڈونیشیا ٹور پہ عیش و آرام اور شاہانہ لائف سٹائل کے سارے ریکارڈ ہی توڑ ڈالے۔ جس کارگو کمپنی نے یہ سارا سامان سعودی سے انڈونیشیا ٹرانسپورٹ کیا تھا، ان کے مطابق اس سارے عمل میں انہوں نے 570 ورکرز کی مدد حاصل کی اور اتنے کم ٹائم پہ یہ کارگو کنگ کے ساتھ ہی انڈونیشیا ٹرانسپورٹ کیا۔ سعودی کنگ کے شاہانہ سفر کی یہ کوئی پہلی داستان نہیں تھی۔ ان کے جاپان کے صرف 4 دن کے ٹور کے لیے سعودی عرب سے 2 گولڈن ایسکیلیٹرز، 10 ایئر کرافٹس اور 100 لیموزین کارز کنگ سلمان کے ساتھ جاپان گئی تھی، اور جاپان میں رہائش کے لیے کنگ سلمان اور ان کی پوری ٹیم کے لیے ٹوکیو کے سب سے بہترین ہوٹلز میں 1200 لگژری سوئٹس بک کروائے گئے تھے۔ چند 5 سٹار ہوٹلز کو تو پورا ہی خالی کروا کے ان میں صرف کنگ سلمان کے لوگ اور رشتہ داروں کو رہلایا گیا تھا۔ کنگ سلمان کے فرانس کے ٹور پہ بھی تقریباً 400 لگژری کارز ان کے پروٹوکول کے لیے ہائر کی گئی تھیں۔ اتنا زیادہ پروٹوکول تو پریزیڈنٹس کو بھی نہیں ملا کرتا۔ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن، جو دنیا کے سب سے محفوظ ترین انسان سمجھے جاتے ہیں، جب کنگ سلمان رشیا ان سے ملنے گئے تو وہ اپنے ساتھ 1000 کلو گرام کھانا بھی ساتھ لے گئے تھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ ان کے ساتھ شاہی فرنیچر اور کارپیٹس بھی سعودی سے لائے گئے تھے۔ جب کنگ سلمان کی رائل ٹیم ماسکو شہر میں آئی تو شہر کے 2 سب سے بڑے ہوٹلز کو خالی کروا لیا گیا۔ جن لوگوں کی پہلے سے بکنگز موجود تھیں ان کو بھی کینسل کروا کے کنگ اور ان کی ٹیم کو وہاں رہلایا گیا۔
صرف 4 راتوں کے اس ٹرپ پر کنگ سلمان کے $3 ملین یعنی 22 کروڑ روپے خرچ ہو گئے، جو انہوں نے آنکھ بند کر کے دے دیے۔ کنگ سلمان جہاں جاتے ہیں وہاں اپنا پورا محل اپنے ساتھ لے جانے کی وجہ سے خاصے مشہور ہیں۔ اتنا زیادہ خرچہ اور تام جام کرنے کے باوجود بھی کنگ سلمان کا گولڈن ایسکیلیٹر جہاز سے اترنے کے دوران پورے میڈیا کے سامنے ہی خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے کنگ سلمان کو کافی شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن بالآخر ان کو اپنی ٹانگوں کی مدد سے ہی بقایا سیڑھیاں اترنا پڑی۔ 2014 میں جب کنگ سلمان امریکن پریزیڈنٹ باراک اوباما سے ملنے گئے تو اس ٹرپ پر بھی وہ ہلکے نہ پڑے۔ واشنگٹن ڈی سی کے مشہور 4 سیزنز ہوٹل کے تمام 222 کمرے نہ صرف بک کروا لیے گئے تھے بلکہ پورے ہوٹل کو ایک ہی جھٹکے میں محل بنا دیا گیا تھا۔ کنگ سلمان کے واشنگٹن ڈی سی پہنچنے سے پہلے ہی 4 سیزنز ہوٹل کو پورا گولڈن کر دیا تھا۔ سعودی سے خاص گولڈن سامان منگوایا گیا، جس میں گولڈن فرنیچر، کارپیٹس، لیمپس، بیڈ شیٹس، گولڈن چیئرز اور حتیٰ کہ گولڈن ہیڈ ریکس بھی سعودی سے منگوائے گئے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہوٹل کی پارکنگ میں بھی ریڈ کارپیٹس بچھائے گئے تھے تاکہ کنگ سلمان کو اپنے پیر بھی زمین پر نہ رکھنے پڑے۔ یہ تو ہوئی سعودی کنگ کی داستان۔ اپنے باپ کے راستے پر چلتے ہوئے سعودی پرنس بھی کسی سے کم نہیں۔ جب پرنس محمد بن سلمان لاس اینجلس گئے تو انہوں نے بھی 4 سیزنز ہوٹل کے پورے 285 سویٹس بک کروا لیے۔ نہ صرف سویٹس بلکہ پورے ہوٹل کو عربک ٹیسٹ بھی دے دیا گیا۔ گلوب لائٹ سے لے کر ہوٹل کا مینیو تک تبدیل کروا دیا گیا تھا، اور وہ بھی صرف چند راتوں کی خاطر۔ اس پورے تام جام میں محمد بن سلمان کے $2 ملین یعنی 15 کروڑ روپے خرچ ہو گئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ محمد بن سلمان خود ایک بھی رات اس ہوٹل میں نہیں رہے، بلکہ انہوں نے اپنے لیے ایک الگ پرائیویٹ پیلس بک کروایا تھا۔ یہ پورے 285 سویٹس کا ہوٹل صرف ان کے ساتھ آئی ٹیم کے لیے بک کروایا گیا تھا، اور یہ ٹور بھی محمد بن سلمان کی دولت کی نمائش کا پہلا ٹور نہیں تھا۔ 2014 میں بھی ایک ایسا ہی ٹور کراؤن پرنس نے مالدیوز کا کیا تھا، جب ان کے لیے پورے 3 آئیلینڈز بک کروائے گئے تھے۔ وہاں تشریف لانے کے لیے محمد بن سلمان ایک پرائیویٹ یاٹ میں سوار تھے، جس کے آس پاس ان کے باڈی گارڈز کی ایک آرمی بھی موجود تھی۔ مالدیوز کے ان 3 آئیلینڈز پر کراؤن پرنس اور ان کے خاص لوگوں کے علاوہ کسی اور کو بھٹکنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس ٹور پہ محمد بن سلمان کے $30 ملین یعنی 225 کروڑ روپیوں کا خرچہ ہوا۔ ناظرین، جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کنگ سلمان بن عبدالعزیز نے 2015 میں جب فرانس کا دورہ کیا تھا تو وہاں 1 لاکھ لوگوں نے کنگ سلمان کے خلاف احتجاج کیا، کیونکہ فرانس کے بیچ پہ جہاں کنگ سلمان کا ولا موجود تھا اس کو پبلک کے لیے بند کر دیا گیا تھا، اور پبلک بیچ پہ صرف کنگ سلمان کے اترنے کے لیے ایلیویٹر انسٹال کروائے